حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے کلمات طیبات۔ اگر حدیث کی کتابوں سے آپ کی وہ نصیحتیں جو وقتاً فوقتاً آپ رضی اللہ نے مسلمانوں کو کیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، تقریباً 150 احادیث نبویہ آپ رضی اللہ کی روایت کی ہوئی کتب احادیث میں موجود ہیں، ان کو سنائیں یا خطبے پڑھیں اور معارف الالہیہ بیان فرمائے منتخب کیے جائیں تو ایک ضخیم جلد تیار ہو جائے گی۔ مگر اس جگہ تبرکن کچھ کلام آپ رضی اللہ کا نقل کیا جاتا ہے۔ پہلا، فرمایا کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اس ذات کی جس نے اپنی مخلوق کے لیے کوئی راستہ اپنی معرفت کا نہیں رکھا سوائے اس کے کہ اس کی معرفت سے عاجز ہو جاؤں۔ دوسرا، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے اس کو طلب دنیا کی فرصت نہیں ملتی اور انسانوں سے اس کو وحشت ہوتی ہے۔ تیسرا، مرض وفات میں لوگ عیادت کو آئے اور کہنے لگے، اے خلیفہ رسول اللہ، کیا کسی طبیب کو آپ رضی اللہ کے لیے بلایا جائے؟ تو فرمایا کہ طبیب تو مجھے دیکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر طبیب نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا، بے شک میں جو چاہتا ہوں کر دیتا ہوں۔ چوتھا، فرمایا کہ جب میں کسی شرابی کو گرفتار کرتا ہوں تو دل میں یہ آرزو پیدا ہوتی ہے کہ اللہ اس کی ستر پوشی کرے، اور کسی چور کو گرفتار کرتا ہوں تو اس وقت بھی یہی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر شفقت خلق اللہ پر تھی۔ پانچواں، فرمایا، اللہ کی قسم مجھے کبھی خلافت کی خواہش نہ تھی، نہ میں نے کبھی اللہ سے اس کو طلب کیا، نہ پوشیدہ نہ آشکار۔ چھٹا، ایک روز ایک پرندہ کو آپ رضی اللہ نے درخت پر دیکھا اور فرمایا، اے پرندے، تجھے خوشی ہو، اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تیرے مثل ہوتا۔ تو جس درخت پر چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے اور جو پھل چاہتا ہے کھا لیتا ہے، اور تیرے اوپر نہ کوئی حساب ہے نہ عذاب۔ اے کاش میں سڑک کے کنارے کا درخت ہوتا اور کسی اونٹ کا میرے اوپر گزر ہوتا اور وہ مجھے اپنے منہ میں رکھ کر چبا لیتا، پھر میں مینگنی بن کر نکل جاتا، انسان نہ ہوتا۔ اللہ رے خوف خدا۔ ساتواں، ایک مرتبہ ایک شکار آپ رضی اللہ کے سامنے لایا گیا تو فرمایا کہ جب کوئی شکار مارا جاتا ہے یا کوئی درخت کاٹا جاتا ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح ضائع کر دی۔ آٹھواں، بسا اوقات اونٹ پر سوار ہوتے اور مہار گر جاتی تو اونٹ کو بٹھلا کر اترتے اور مہار کو خود اٹھاتے۔ لوگ کہتے کہ حضرت آپ رضی اللہ نے ہمیں کیوں نہ حکم دیا، ہم اٹھا دیتے۔ تو فرماتے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ کسی انسان سے کچھ سوال نہ کرو۔ نواں، عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا جس میں حسب ذیل ارشادات تھے، اے لوگوں، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی تعریف ایسی کرو جس کا وہ سزاوار ہے، اور امید و خوف دونوں کو ملحوظ رکھو، اور دعا مانگنے کے ساتھ الحاف کے معنی ہے چمٹ جانا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ بھکاری فقیر چمٹ جاتے ہیں، بے لیے پیچھا نہیں چھوڑتے، دھونی مار کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس قدر لے کر ہٹیں گے بھی اختیار کرو۔ دیکھو خدا نے زکریا علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا، وہ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے اور ہم کو امید و خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندوں، خوب سمجھ لو، اللہ نے اپنے حق میں تمہاری جانوں کو گروی کر دیا ہے اور اس پر تم سے عہد لیا ہے، اور تم سے قلیل فانی یعنی دنیا کو بعوض کثیر باقی یعنی جنت النعیم آخرت کے مول لیا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب تم میں موجود ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے، جس کی روشنی کبھی گل نہ ہوگی، لہٰذا تم کلام الہی کی تصدیق کرو اور اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کرتے رہو، اور تاریکی والے دن کے لیے اس سے بینائی حاصل کرو۔ تم کو اللہ نے اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے
اور تم پر کرامن کاتبین یعنی اعمال کے لکھنے والے فرشتوں کو مسلط کیا ہے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے جانتے ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، تم ہر صبح و شام یعنی ہر لحظہ اس میعاد سے قریب ہوئے جاتے ہو جس کا علم تم سے غائب ہے۔ پس اگر تم سے ہو سکے تو تمہاری عمریں اس حال میں ختم ہوں کہ تم اللہ کے کام میں مشغول ہو، مگر اللہ کی مدد کے بغیر تم ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ سے مدد مانگو۔ اے لوگوں، اپنی عمر کی مہلتوں میں نیکیوں کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ تمہاری عمریں ختم ہو جائیں اور تم کو اپنی بدعمالیوں سے سابقہ پڑے۔ کچھ لوگوں نے اپنی زندگیاں غیروں کے لیے صرف کر دیں اور اپنی جانوں کو فراموش کر دیا۔ میں تم کو منع کرتا ہوں کہ تم ایسے نہ بنو۔ حضرت انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق رضی اللہ کبھی خطبے میں انسان کی پیدائش کا حال بیان فرماتے تو کہتے تھے کہ انسان 2 مرتبہ مقام نجاست سے نکلا ہے، یعنی ایک مرتبہ صلب پدر اور دوسری مرتبہ شکم مادر سے۔ اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ ہر شخص اپنے آپ کو نجس سمجھنے لگتا تھا۔ 11واں، فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، خدا کے خوف سے رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو۔ 12واں، ایک روز اپنے خطبے میں فرمایا کہ وہ حسین کہاں گئے جن کے چہرے خوبصورت تھے، جن کو اپنی جوانی پر ناز تھا؟ وہ بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے شہر آباد کیے تھے؟ وہ بہادر کہاں گئے جو میدان جنگ میں ہمیشہ غالب رہتے تھے؟ زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا اور اب وہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ 13واں، جہاد ملک شام کی ترغیب میں جو خطبہ پڑھا تھا اس کا ایک جملہ یہ تھا، اے لوگوں خوش ہو جاؤ، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ روغن و زیتون کی تمہارے یہاں افراط ہو جائے گی۔ 14واں، فرمایا کرتے تھے خبردار کوئی شخص کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے درجے کا مسلمان بھی اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ 15واں، فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے بزرگی کو تقوی میں پایا اور تونگری کو یقین میں اور عزت کو تواضع میں۔ 16واں، ایک روز خطبہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ پارسال گرمیوں میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، یہ کہہ کر رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ سے گناہوں کی بخشش اور دنیا و آخرت کی عافیت طلب کیا کرو۔ 17واں، فرمایا کرتے تھے کہ سچ بولنا اور نیکی کرنا جنت میں ہے اور جھوٹ بولنا اور بدکاری کرنا دوزخ میں ہے۔ 18واں، فرمایا کرتے تھے اے اللہ کے بندوں، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے پر حسد نہ کرو اور بھائی بھائی ہو کے رہو جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ 19واں، فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی لونڈی غلاموں کو اولاد کی طرح رکھو، ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ 20واں، اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے حق دکھا اور حق کی پیروی کی توفیق دے اور مجھے باطل کی پہچان دے اور اس سے بچنے کی توفیق دے اور حق و باطل کو میرے اوپر مشتبہ نہ کرنا ورنہ میں ہوائے نفسانی کا تابع ہو جاؤں گا۔ 21واں، اخیر وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ نے کوئی درد انگیزی اور حسرت آمیز شعر پڑھا تھا تو فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ آیت پڑھو جس کا مطلب ہے آ گئی غفلت موت کی حق کے ساتھ، یہی وہ چیز ہے جس سے اے انسان تو بھاگتا ہے۔